اگر خان صاحب واقعی ایک یونیفائڈ فیکٹر کے طور پر آبویسلی سامنے آ بھی سکتے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں، بٹ اگر خان صاحب باہر آ بھی جاتے ہیں تو حکومت تو اپنی حکومت رکھے گی اور اپنا مینڈیٹ بھی پورا کرے گی، اپنے سال بھی پورے کرے گی، تو اس سچویشن میں پھر کیا رول خان صاحب پلے کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے تو حکومت کو جانے پر مجبور کریں گے یا حکومت چلی جائے گی؟ کچھ ایسی آپشنز آپ کے ذہن میں ہیں؟ دیکھیے اقرا، پولیٹیکل جو گیم پلاننگ ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. مذاکرات شروع کرنا جو ہے وہ سٹیپ نمبر 1 ہے. مذاکرات کس طرف جاتے ہیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا فیصلے ہوتے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر یہ آگے بڑھا جا سکتا ہے. میں اگر جمپ کروں اور کہوں جی کہ ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے بعد یہ ہو جائے گا تو وہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. ہاں، تمام آپشنز کھلے ہوتے ہیں. جس حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ چلی جائے. لیکن میں پھر چاہوں گا کہ مذاکرات سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ حاصل کیا جائے، مذاکرات کر کے حاصل کیا جائے، اور جو بھی ملک کے لیے بہترین ہے اس کو فالو کیا جائے. لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بہت فنڈامنٹل ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکومت ہونی چاہیے. آئین اور قانون سپریم ہونا چاہیے، تو رؤف اس صاحب کی آپ سپریمیسی کو بالکل ایکسپٹ ٹھیک کرنا ہے چاہیے. سر، آپ فورسی کیا کر رہے ہیں؟ اوبویسلی آپ چاہتے ہیں مذاکرات ہو، بٹ ابھی یہ کافی دور کی بات ہے بیکاز ابھی حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس پر کوئی بات نہیں کر رہی. لیکن سر آپ کے پاس حکمت عملی کوئی موجود ہے بانی کو باہر لانے کے لیے؟ کیونکہ 5 جون کو ان کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے وہ فکس ہے. آپ لوگ کیا امید کر رہے ہیں اگر یہ حالات جو فی الحال نظر آ رہے ہیں، کیسز اور قانونی معاملات، وہ تو جیل کا منظر ہی پیش کر رہے ہیں؟ سو ڈو یو ہیو سم سبسٹیوٹ پلان ایٹ دا بیک؟ اقرا دیکھیے، ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس میں تو کوئی گنس تو نہیں ہے نا جو ہم فائر کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس تو قانونی راستہ ہی ہے صرف. اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی میں عدالتوں سے سرخرو ہو کے باہر نکلوں گا، میں کوئی ڈیل ایکسیپٹ نہیں کروں گا جس کے تحت میں اپنی ریلیز مانگوں. تو اس وقت تو ہمیں معاملات ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ انکریجنگ نہیں لگ رہے ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف 5 جون کو القادر ٹرسٹ کیس میں فائنلی بیل جو ہے وہ فکس ہوئی ہے، وہیں جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں ویلز لگا دیے گئے ہیں اور وہ ڈبل سپیڈ کے اوپر چل رہا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ عنقریب اس میں بھی کنوکشن جو ہے اس کی سزا حاصل کر لی جائے گی. دیٹ مینس کہ اگر خان صاحب کو عدالت القادر ٹرسٹ کیس میں بیل دے بھی دیتی ہے تو توشہ خانہ کی کنوکشن کے ذریعے ان کو پھر جیل میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی یا رکھا جائے گا. تو یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی ریئلسٹک سچویشن ہے، ایک ریئلسٹک اپریزل میں دے رہا ہوں. کنسیکوینٹلی مذاکرات کے ذریعے اس کا بھی کوئی حل جو ہے، مطلب ہم کیا مانتے ہیں جب ہم قانون اور آئین کی حکمرانی مانگتے ہیں تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جیسے جو ایول انیکٹمنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد عدلیہ کا وجود ختم ہو گیا ہے. عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں دے پا رہے. ابھی جو ہو رہا ہے یہ ریزرو سیٹس کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے، اور بھی کیسز کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے کہ جج صاحبان مجبور ہیں. تو یہ اگر تو یہی چیزیں چلتی رہیں پھر تو کسی قسم کی کوئی ریکنسیلیشن ہو نہیں سکتی نا. جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، دوسری پارٹی بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے، اور پھر اس کو کوئی ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کسی ایسے مقام کے اوپر پہنچا جائے جو کہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹیبل ہو، تو وہیں سے معاملات آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سر مخصوص نشستوں کا کیس بھی جاری ہے اور فی الحال ریمارکس جو ہو رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو اس کیس میں کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور اگر یہ سیٹیں بھی چلی جاتی ہیں تو آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ پی ٹی آئی نہ صرف کمزور ہوگی بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو جائے گی؟ اس مشکل کو فیس کرنے کے لیے آپ نے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ دیکھیے، جس طریقے سے ہم سے ہماری سیٹیں لی گئی ہیں پہلے 8 فروری کو، اور اس کے بعد ہمارے بہت سارے ایم این ایز کو ڈی سیٹ کر کے بغیر ریکاؤنٹ کے چکر میں، اور اب یہ جو ریزرو سیٹیں بھی ہم سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی چھین لی جائیں گی، تو یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے، ہم یوز ٹو ہیں اس کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا وجود کمزور ہو جائے گا، یا خان صاحب کی جو سٹینڈنگ ہے، جو سٹیچر ہے، جو ان کی ریلیونس ہے، جو ان کی لیجیٹمیسی ہے، جو ان کی مقبولیت ہے، وہ کسی صورت میں ڈیمیج ہوگی، بلکہ وہ تو لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ پارٹی کی جو اسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ان تمام فیکٹرز کو ریلیٹ کرتی ہے. وہ صرف نمبرز کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جی عوام کے دلوں میں، ان کے دماغوں کے اوپر کون شخص ہے جو کہ پولیٹیکلی حکومت کرتا ہے، اور وہ جب بھی آپ بات دیکھیں گے، کسی سے بات کریں گے تو وہ خان صاحب کی ذات ہے. تو خان صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس وقت جو پاور میں حصے دار ہیں، ان کو اگر وہ ملک کا سوچتے ہیں، اگر وہ ملک کی بہتری کا سوچتے ہیں، تو ان کو وہ لازمی بات ہے کہ وہ خان صاحب کا جو رول ہے اس کو اوور لک نہیں کر سکتے، اور اسی رول کو ہم پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک کے مفاد میں، ملک کی بہتری کے مفاد میں.
بالکل صحیح. اور سر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں. خان صاحب یہ فرما رہے ہیں سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ کے درمیان کس بات پر اختلافات ہیں, اور واقعی جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں, is there some names who are actually playing on the both sides؟ اقرا دیکھیے خان صاحب نے کہہ دیا کہ جو لوگ دو طرف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ پارٹی میں زیرو ہے, ختم ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو چاہیے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں. تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. یہ ان لوگوں کے لیے اپنی ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے, جیسا کہ خان صاحب نے کہا ہے, کہ وہ رول ختم کر دے, اور اگر وہ مجبور ہے کسی وجوہات کی وجہ سے, تو اس کو چاہیے کہ وہ پارٹی سے بیک آؤٹ کر لیں, کیونکہ پارٹی کے تو اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ خواہاں ہیں کہ وہ پارٹی میں زیادہ ایک فعال رول جو ہے وہ پلے کریں. بالکل صحیح.